یہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 61 ہجری کا سال تھا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین تھا۔ اس دور میں زیادہ تر صحابہ کرام وفات پا چکے تھے۔ حاکم وقت یزید کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے خانواد رسول امام حسین میری بیعت قبول کرتے ہوئے مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں تو یہ میری سب سے بڑی سیاسی فتح ہوگی۔ تو دوسری جانب حضرت امام حسین کے لیے یزید کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھا۔ 34 سال کا یزید اپریل 680 کو پاور میں آیا تھا اور 5 مہینے بعد اکتوبر کے مہینے میں کربلا کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اس واقعے سے جڑے تاریخی حقائق کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل سو لیٹس سٹارٹ۔ یہ 60 ہجری کا سال تھا، تب مسلمانوں کو کیپٹل شام کا تاریخی شہر دمشق تھا۔ یہیں پر دوسرے اموی بادشاہ یزید کا دربار لگتا تھا۔ یزید نے مدینہ صوبہ کے والی ولی بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین کو میری بیعت پر راضی کریں۔ آنے والے چند دنوں میں جب دربار یزیدی میں خبر پہنچی کہ امام حسین نے ابھی تک بیعت نہیں کی تو پھر یزید نے غصے میں آ کر ولید بن عتبہ کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ تب اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے کہ ہم نے بھی یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ حضرت امام حسین نے خود کوفہ جانے کی بجائے حالات کا جائزہ لینے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کیا۔ یہاں پہنچتے ہی اہلیان کوفہ نے حضرت مسلم کے سامنے یزید کی شکایتوں کے انبار لگا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کے لیے بیعت کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے چند روز بعد حضرت حسین نے کوفہ جانے کو حتمی شکل دی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے امام حسین سے کہا، آپ ان کوفیوں پر بھروسہ مت کریں۔ خیر امام علی مقام اپنے خاندان کو ساتھ لے کر مکہ سے کوفہ کی جانب رواں دواں ہوئے۔ ابھی نینوا کے مقام پر پہنچے کہ یزید کے گورنر ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے مقابلے پر 4,000 کوفیوں کا لشکر تیار کر لیا۔ وہ ابھی سفر میں تھے کہ معلوم ہوا کہ کوفیوں نے سفیر حسین سے کی گئی بیعت توڑ کر غداری کی ہے اور ان ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت حسین کو حالات کا علم ہو چکا تھا کہ کوفیوں نے دھوکہ دیا ہے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنا سفر جاری رکھا۔ یکم محرم کو 60 ہجری کا سال ختم ہوا اور 61 ہجری شروع ہوئی۔ اسی روز قافلہ سیدنا حسین میدان کربلا پہنچ آیا۔ ایک روایت کے مطابق آقا دو عالم نے اسی سرزمین کو اپنے نواسے حسین کی جائے شہادت کہا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا ایک چٹیل میدان تھا جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ یہاں امام حسین کے قافلے نے اپنے خیمے گاڑے۔ اگلے روز حضرت امام حسین نے یزیدی فوج کے سالار عمر بن سعد سے ملاقات میں واضح کر چھوڑا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یزید کی خلافت تسلیم کر لوں۔ اس کے اگلے روز یعنی 3 محرم کو جمعہ والے دن پہرا مزید سخت کر دیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود امام حسین اور ان کے اہل خانہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ 4 محرم کو یزیدی لشکر میں ہزاروں کو اضافہ ہو گیا، لیکن پھر بھی سیدنا حسین جابر یزید کی اطاعت کرنے کے انکاری تھے۔ اگلے روز 5 محرم کو حضرت امام حسین کے خیموں میں جتنا بھی جمع شدہ پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکتے رہے۔ ایسے میں سیدنا حسین کے چھوٹے بھائی حضرت عباس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ کسی طریقے سے پانی لایا جائے۔ وہ فرات کے کنارے پہنچے لیکن یزیدی لشکر نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اسی پیاس میں 2 مزید دن گزر گئے۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین کے خاندان والوں اور پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو۔ اس موقع پر امام نے فرمایا تھا کہ یہ ظالم جانوروں کو تو پانی دیتے ہیں مگر رسول کے نواسے کو نہیں۔ اس واقعے کے منظر کشی میر انیس کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، سوار پیئیں، جانور پیئیں، کافر طلب کریں تو تم منع نہ کیجیو، بس فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ 9 محرم تک حالات بالکل واضح ہو چکے تھے۔ امام حسین کو علم تھا کہ اب یزیدی لشکر قتل و قتال سے باز نہیں آئیں گے۔ رات کو امام حسین نے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنے اہل خانوں کو بلایا اور فرمانے لگے، اندھیرا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ مگر کوئی بھی امام کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اور پھر اگلی صبح 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ ایک ایک کر کے سید الشہداء کے اہل بیت ان پر کٹنے لگے۔ ان کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے، بڑے بھائی حسن کے بیٹے قاسم بھی شہید کر دیے گئے، چھوٹے بھائی غازی عباس بھی شہادت پا گئے۔ امام کے دونوں بھانجوں اون و محمد نے بھی جام شہادت نوش کیا۔
یہاں تک کہ حضرت امام حسین کے 6 ماہ کے نونہال علی اصغر کو بھی گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ دوپہر کے وقت خیموں میں صرف خواتین اور حضرت امام حسین کے ایک بیمار بیٹے حضرت زین العابدین تھے، اور خیمے کے باہر حضرت امام حسین زخمی اور پیاس کی حالت میں تنہا کھڑے تھے۔ ان کے سامنے عمر بن سعد کا 30,000 کا لشکر تھا۔ ایسے میں 3 اطراف سے حملہ کیا گیا اور پھر اگلے ہی لمحے 54 برس کی عمر میں شمر کے وار سے وادی کرب و بلا میں گر پڑے اور شہادت ان کا بھی مقدر ٹھہری۔ جنگ کے خاتمے پر شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو حضرت امام حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے۔ سیدنا حضرت امام حسین نے اپنی اور اپنے پیاروں کی عظیم جانوں کو نذرانہ پیش کر کے وہ عظیم مثال پیش کی کہ جسے یاد کر کے آج بھی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے دیں، اس ویڈیو کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔